جی السلام علیکم استاد جی۔ جی استاد جی کر لیں شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضعف الواهب المئة الهجان وعبدها، وإنما جاز الضارب الرجل حملا على المختار في الحسن الوجه، وضاربك وشبهه في من قال إنه مضاف حملا على ضاربك۔ کل کے سبق کے آخر میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ الضارب زیدن، یہ جو عبارت ہے اس کی ترکیب کے بارے میں اختلاف ہے کہ الضارب زیدن کی عبارت کی ترکیب جائز ہے یا نہیں۔ تو امام سیبوی اور جمہور کے نزدیک الضارب زیدن کی ترکیب ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اضافت لفظی ہے جو کہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور یہاں تخفیف کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا کیونکہ مضاف الیہ زیدن میں ضمیر نہیں تھی، اور الضارب و مضاف سے تنوین الف لام کی وجہ سے حذف ہو گئی تھی، تو اضافت کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تخفیف کا، اس لیے یہ عبارت درست نہیں ہے، جبکہ امام فرا کے نزدیک یہ عبارت درست ہے۔ اب امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کی ماتن تین دلیلیں ذکر کر کے ان تینوں کو رد کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل ان کی یہ شعر ہے، یہ عرب کا مشہور شاعر ہے آشا، اور وہ فصحاء میں سے ہے، بلغاء میں سے ہے۔ وہ کہتا ہے الواہب المئۃ الہجان وعبدہا، اور اس کا دوسرا حصہ نیچے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اوزن یزجی خلفہا اطفالہا۔ ترجمہ ہے اس کا الواہب المئۃ الہجان، میرا ممدوح تو ایسی سفید 100 ایسی سفید اونٹنیاں، و عبدہا اور ان کے چرواہے نگران، وہ ہبہ کرنے والا ہے اوزن جنہوں نے تازہ تازہ بچے دیے، یزجی حولہا اطفالہا، اور وہ چرواہے ان اونٹنیوں کے پیچھے پیچھے ان کے بچوں کو بھی ہنکا کر لا رہے ہیں۔ اس شعر کے اندر مال استشہاد یہ الہ و عبدہا کا لفظ ہے، اس میں عبدہا کی اس کی اضافت اس کا عطف ہے واو اور عطف کے ذریعے المیہ پر، اور آپ کو پتہ ہے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو معطوف علیہ کے ساتھ جو عامل لگا ہوتا ہے وہ معطوف کے ساتھ بھی لگتا ہے، لہذا عطف کے قاعدے کے مطابق جس طرح الواہب کا لفظ المیہ کے ساتھ معطوف علیہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایسے ہی یہ الواہب کا لفظ عبدہا معطوف کے ساتھ بھی لگے گا، تو تقدیری عبارت بن جائے گی الواہب عبدہا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے الضارب زیدن ہے، تو جب الواہب عبدہا اس میں اضافت لفظی ہے اور بغیر تخفیف کے جائز ہے، کیونکہ الواہب سے تنوین الف لام کی وجہ سے حذف ہوئی ہے، اور عبدہا کے اندر ضمیر ہی نہیں ہے، کیونکہ عبد کا لفظ یہ اس میں جامد ہے، اس میں جامد میں ضمیر نہیں ہوتی، تو ادھر عبد سے مضاف الیہ سے بھی کوئی تخفیف نہیں ہوئی، اور الواہب مضاف میں بھی کوئی تخفیف نہیں ہوئی، اور یہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، تو یہ اضافت لفظی بنتی ہے، اور اضافت لفظی میں بغیر کسی تخفیف کے فائدے کے جب یہ عبارت جائز ہے تو الضارب زیدن کی عبارت بھی جائز ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آشا کا یہ شعر تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے استدلال کرنا ضعف الاستدلال من قول العاشا المذکور، آشا کے اس مذکورہ شعر سے استدلال کرنا ضعیف ہے۔ استدلال اس لیے ضعیف ہے کہ یہ جو عبارت بن رہی ہے الواہب عبدہا، یہ
صیغہ یعنی اضافت لفظی یہ حقیقتاً نہیں ہے بلکہ یہ ضمناً ہے، عطف کے قاعدے کی وجہ سے بن رہی ہے۔ اگر عطف کا قاعدہ یہاں نہ چلتا تو پھر یہ جائز، یہ عبارت نہ بنتی، کیونکہ عطف میں معطوف اپنے معطوف والے کے تابع ہے۔ تو یہ جو عبارت بن رہی ہے یہ حقیقتاً نہیں ہے بلکہ یہ بن رہی ہے عطف کے قاعدے کی وجہ سے ضمناً بن رہی ہے۔ اور معطوف کا قاعدہ یہ ہے کہ معطوف میں وہ چیز جائز ہوتی ہے جو غیر معطوف میں جائز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ربا، حرف جر ربا، یہ ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، لیکن ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ عطف کے قاعدے کی وجہ سے ربا بجائے نکرہ کے معرفہ پر داخل ہو، جیسے ربا شاتن و سخلتها بدرہم، ربا شاتن و سخلتها بدرہم، اس میں سخلتها کا عطف ہے شاتن پر جس پر ربا داخل ہے، تو ربا شاتن اس کی تقدیری عبارت ہوگی ربا سخلتها۔ تو عطف کی وجہ سے عطف میں چونکہ غیر عطف کے مقابلے میں وسعت ہوتی ہے، اس لیے عطف میں یہ جائز ہوا کہ ربا معطوف اپنے معرفہ پر داخل ہو گیا، حالانکہ ربا بغیر عطف کے اصلاً اگر داخل ہو تو ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، معرفہ پر داخل نہیں ہوتا۔ تو چونکہ یہ جو عبارت الواہب و عبدیہ بنی ہے ازارب و زیدن کی طرح، یہ عطف کے قاعدے کی وجہ سے بنی ہے، صراحتاً نہیں بنی، اس لیے یہ جائز ہے، جائز تو ہے لیکن اس سے استدلال کرنا ضعیف ہے، کیونکہ الضارب و زیدن یہ عطف کے قاعدے سے عبارت نہیں بنی بلکہ الضارب و زیدن صراحتاً یہ ترکیب بنی ہوئی ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا ضعیف ہے۔ وضاف الواہب المیت لجان و عبدیہ، اور الواہب المیت لجان و عبدیہ سے استدلال کرنا ضعیف ہے۔ وضاف الاستدلال من قول العاشا الواہب، یہ تقدیری عبارت اس کی بنتی ہے، الواہب المیت لجان و عبدیہ، 100 سفید اونٹنیوں کو ان کے غلاموں سمیت ہبہ کرنے والا۔ وَإِنَّمَا جَازَ الضَّارِبُ الرَّجُلِ حَمْلًا عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الْحَسَنِ الْوَجْهِ۔ دوسری دلیل امام فرا کی یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نقل کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ امام فرا فرماتے ہیں کہ جس طرح الضارب الرجل یہ ترکیب جائز ہے، ایسا ہی الضارب زیدن بھی ترکیب جائز ہے۔ جس طرح الضارب الرجل میں کوئی تخفیف نہیں ہے، نہ الضارب مضاف کے اندر ہوئی کیونکہ الف لام کی وجہ سے تنوین حذف ہوئی ہے، اور نہ مضاف الیہ الرجل میں ہوئی کیونکہ یہ تو اس میں جامد ہے، اس میں کوئی ضمیر ہے ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح الضارب الرجل جائز ہے، اسی حالانکہ ہے بھی یہ بھی وہ ہے الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، تو صیغہ صفت معرف باللام مضاف ہو رہا ہے الرجل معرف باللام کی طرف، تو معرفہ کی جس طرح الضارب الرجل جائز ہے معرفہ ہونے کی وجہ سے، تو الضارب زیدن بھی معرفہ ہے، اس کی طرف اضافت جائز ہے۔ اور یہ جو دلیل ہے یہ امام فرا کی اصلی دلیل ہے، اور باقی جو پہلی دلیل ہوگی یا آگے الضارب کا وغیرہ کی دلیل آ رہی وہ اس کے تابع ہیں۔ تو امام فرا فرماتے ہیں کہ جس طرح الضارب الرجل جائز ہے ایسا ہی الضارب زیدن بھی جائز۔ تو مصنف فرماتے ہیں انما جاز الضارب الرجل حملا علی مختار فی الحسن الوجہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام فرا کا الضارب زیدن کو الضارب الرجل پر قیاس کرنا بھی درست نہیں، یہ بھی ضعیف ہے قیاس، اس لیے کہ الضارب الرجل کو ہم الحسن الوجہ کی مختار اعرابی صورت پر محمول کر کے جائز قرار دیتے ہیں۔ حملاً الضارب انما جاز الضارب الرجل، الضارب الرجل جائز ہے حملاً علی المختار فی الحسن الوجہ، الحسن الوجہ کی مختار اعرابی صورت پر معمول کرتے ہوئے، اور وہ مختار اعرابی صورت یہ ہے کہ الحسن الوجہ یہ اصل میں ہے الحسن وجہہ، مضاف الیہ وجہہ ہے، اس میں ضمیر ہے، ضمیر کو حذف کر کے صیغہ صفت الحسن میں مستتر کر دیا جو کہ مضاف ہے، اور پھر مضاف الیہ وجہہ میں ہو ضمیر کو حذف کرنے کے بعد اس پر الف لام لگا دیا، تو الحسن الوجہ
वजह हो गया, लफ्ज़न मजरूर है लेकिन महलन मंसूब है, लिहाजा इसमें तखफीफ मुज़ाफ इलैह के अंदर हुई है। अल हसन वजहुहु में मुज़ाफ इलैह के अंदर तखफीफ हुई है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अलिफ लाम दाखिल करने की वजह से बज़ाहिर तखफीफ नज़र नहीं आ रही। तो जब अल हसन अल वजहू पर में तखफीफ हुई है तो इस इबारत पर महमूल करते हुए अज़ारिबुर रजुल को भी जायज़ करार दिया है। अगरचे अज़ारिबुर रजुल में ना मुज़ाफ अज़ारिब में तखफीफ हुई है और ना मुज़ाफ इलैह अर्रजुल में तखफीफ हुई है, लेकिन अल हसन अल वजह में चूंकि तखफीफ हुई है मुज़ाफ इलैह में, वो जायज़ है तो अज़ारिबुर रजुल भी जायज़। व इन्नमा जाज़ा अज़ारिबुर रजुल, अज़ारिबुर रजुल जायज़ है हामलन अलल मुख्तार फी अल हसन अल वजह, ये इसको मामूल किया गया है अल हसन अल वजह की मुख्तार एराबी सूरत पर। वज़ारिबो का वशिबुहु फीमन काला इन्नहु मुज़ाफुन हामलन अला ज़ारिबो का। इमाम फर्रा की तीसरी दलील ये है कि जिस तरह सिफत मुअर्रब बिल्लाम ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो तो वो जायज़ है इजाफत, जैसे अज़ारिबो का, अज़ारिबुहु, वशिबु से मुराद अज़ारिबुहु, अज़ारिबी दूसरी मुखातब की ज़मीर हो, गायब की ज़मीर हो, मुतकल्लिम की ज़मीर हो, जैसे कैसे भी हो। तो जिस तरह ज़ारिबो का जायज़ है, ज़ारिबी जायज़ है, अज़ारिबुहु जायज़ है, इसी तरह अज़ारिबुर रजुल ये भी जायज़ है, ये अज़ारिब नहीं, अज़ारिबु ज़ैदिन ये भी जायज़ है। तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब देते हैं कि अज़ारिबो का वशिबुहु फीमन काला इन्नहु मुज़ाफन हमलन अला ज़ारिबो। मुसन्निफ फरमाते हैं कि अज़ारिब ज़ैदिन को अज़ारिबो का, अज़ारिबुहु और अज़ारिबी वगैरह पर क्यास करना दुरुस्त नहीं। उसकी वजह यह है कि अज़ारिबो का वगैरह में नावियों के 3 कौल हैं, शिबू में अज़ारिबो का और इसके मुशाबे दूसरे ज़मीर की तरफ अज़ारिबी और अज़ारिबु हु, इसमें नावियों के 3 कौल हैं। नंबर 1, पहला कौल इमाम अखफश रहमतुल्लाह अलैह का है। इमाम अखफश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ ज़मीर जो है ना सिफत का मफूल भी होकर महलन मंसूब है। अज़ारिबो का में काफ ज़मीर ज़ारिबो का मफूल भी होकर महलन मंसूब है, लिहाजा इस कौल के मुताबिक तो अल्लज़ी यज़रिबु का के तरकीब होगी। अज़ारिब अलिफ लाम हाज़िर इसमें मौसूल का होगा, ज़ारिबुन यज़रिबु के माने में होगा और काफ ज़मीर मफूल भी होगी, तो अज़ारिबु का माना होगा अल्लज़ी यज़रिबु का। लेकिन इस कौल के मुताबिक ये इबारत है इजाफत वाली में बहस से खारिज है। दूसरा कौल है इमाम मुबरद और इमाम माज़नी और वगैरह का, ये इदराज फरमाते हैं कि ये जो ज़मीरें हैं, काफ ज़मीर होगी, हु ज़मीर होगी और या ज़मीर होगी, ये सीगा सिफत का मुज़ाफ इलैह हैं, सीगा सिफत का मुज़ाफ इलैह हैं, तो सीगा सिफत मुज़ाफ है ज़मीर की तरफ। जबकि इमाम सीबे फरमाते हैं कि अगर सीगा सिफत पर अलिफ लाम दाखिल हो और तो फिर उसके बाद वाली जो ज़मीर है वो तो होगी, जैसे इमाम अखफश फरमाते हैं कि ये मफूल भी है और अल्लज़ी यज़रिबुका के माने में है। और अगर सिफत पर अलिफ लाम दाखिल नहीं, सिर्फ ज़ारिबुका, ज़ारिबुहु, ज़ारिबी है, तो इस सूरत में फिर ये ज़मीर मजरूर होगी मुज़ाफ इलैह होने की वजह से, लफ्ज़ महलन मजरूर होगी इसलिए कि मबनी होने की वजह से राबित कमा दी। तो अब मुसन्निफ फरमाते हैं कि अज़ारिबुका और इसके मुशाबे अज़ारिबुहु, अज़ारिबी, जिन हजरात के नज़दीक ये मुज़ाफ इलैह हैं ज़मीरें, उनके नज़दीक फीमन काला इन्नहु मुज़ाफ़ुन के ज़ब्त से अज़ारिब सिफत मुज़ाफ है और काफ ज़मीर ये मुज़ाफ इलैह हैं, उनके नज़दीक अज़ारिबुका की इबारत जो जायज़ है ये ज़ारिबुका पर महमूल करने की वजह से जायज़ है, जिसमें सिफत गैर मुअर्रफ लाम है
ضارب کا صفت غیر معرب باللام ہے اور وہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو یہ جائز ہے جس طرح. اسی طرح ازارب کا معرب باللام کو بھی اس پر محمول کرتے ہوئے جائز قرار دیا گیا. لیکن جب ازارب کا کو زارب کا پر معمول کریں گے تو یہ چونکہ خلاف القیاس معمول کیا گیا ہے، اس لیے یہ اضافت اسی تک محدود رہے گی. ازارب الرجل کو پھر اس پر مزید قیاس نہیں کر سکتے. وزارب کا وشبہ اور ازارب کا اور اس طرح کہ اس کے مشابہ دوسرے، یہ جائز ہے فی من قالا ان حضرات کے نزدیک انہ مضافن کہ ضمیر مضاف الیہ ہے اور صفت اس کی طرف مضاف ہے. حملن علی ضارب کا، اس کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے ضارب کا صفت غیر معرب باللام کے ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی صورت پر. ولا اضاف موصوف الی صفت، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اضافت کا ایک اصول اور قاعدہ بیان فرماتے ہیں. وہ یہ کہ موصوف کو صفت کی طرف مضاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ صفت کا جو اعراب ہے وہ اپنے موصوف کے تابع ہوتا ہے اور موصوف کا جو اعراب ہے وہ عامل کے تابع ہوتا ہے. اب اگر موصوف کو صفت کی طرف مضاف کر دیں تو صفت مجرور ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، اس کا تابع والا اعراب ختم ہو جائے گا. اس لیے موصوف کو صفت کی طرف مضاف نہیں کر سکتے. ولا صفت الی موصوفہا، اسی طرح صفت کو بھی اپنے موصوف کی طرف مضاف نہیں کر سکتے کیونکہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے. اس کو اگر مضاف کر دیا جائے تو اس کا موصوف اس کے تابع ہو جائے گا، اس کا مضاف الیہ بن جائے گا اور خود اس کا اعراب عامل کے تابع ہو جائے گا، تو یہ الٹ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں. ولا یصاف موصوف الی صفت، موصوف کو صفت کی طرف مضاف نہیں کیا جائے گا. ولا صفت الی موصوفہا، اور نہ ہی صفت کو اس کے موصوف کی طرف مضاف کیا جائے گا. یہ جو قاعدہ ذکر کیا ہے یہ بصریوں کے مذہب کے مطابق ہے، جبکہ کوفیوں کے نزدیک موصوف کو صفت کی طرف مضاف کرنا، صفت کو موصوف کی طرف مضاف کرنا دونوں صورتیں جائز. ومثل المسجد الجامع وجانب الغربی وصلاۃ الاولی وبقرۃ الحمقاء متأول، یہ کوفی حضرات کی طرف سے بصریوں پر اور مصنف پر ایک اعتراض ہے. اس اعتراض کو نقل کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ متأول سے اس کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ موصوف کو صفت کی طرف مضاف نہیں کیا جائے گا، حالانکہ مسجد الجامع میں مسجد موصوف ہے جو الجامع صفت کی طرف مضاف ہے. اصل میں تھا المسجد الجامع، الف لام ہٹایا مضاف کر دیا. جانب الغربی، یہ اصل میں تھا الجانب الغربی، الف لام جامع سے ہٹایا اور اس کو الغربی کی صفت کی طرف منسوب کر دیا. صلاۃ الاولی، یہ اصل میں تھا الصلاۃ الاولی، الف لام صلاۃ سے ہٹایا اور اس کو الاولی کی طرف مضاف کر دیا. بقرۃ الحمقاء، اصل میں تھا البقرۃ الحمقاء، تو بقلاتن سے الف لام کو ہٹایا اور حمقا کی طرف اس کی اضافت کر دی. تو آپ نے تو کہا تھا کہ موصوف کو صفت کی طرف مضاف نہیں کیا جائے گا، جبکہ یہاں پر تو موصوف کو صفت کی طرف مضاف کیا گیا ان مثالوں کے اندر، مسجد جامع میں، جانب الغربی میں، صلاۃ الاولی، بقلۃ الحمقاء میں. تو مصنف اس سب کا جواب دیتے ہیں کہ متأولون، کہ ان سب میں تعویل کی جائے گی. اور تعویل یہ کہ یہ جو مسجد کا لفظ ہے مضاف، یا جانب کا لفظ مضاف ہے، یا صلاۃ کا لفظ مضاف ہے، یا بقرۃ کا لفظ جو مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ جو ظاہراً نظر آنے والا مضاف الیہ نا، الجامع، الغربی، الاولی، الحمقاء، یہ حقیقت میں مضاف الیہ نہیں ہے. مسجدوں کا، جانبوں کا، صلاتوں کا، بقلتوں کا مضاف الیہ محذوف ہے. وہ ہر ایک کے حساب سے اس کی عبارت محذوف مقدر کی جاتی ہے. مسجد الوقت الجامع، اور الوقت مسجد کا موصوف نہیں ہے، مسجد کی صفت نہیں ہے. جانب المکان الغربی، یہ جانب الغربی کی صفت، یہ کیا نام ہے المکان، یہ جانب کی صفت نہیں ہے، نہ جانب اس کے لیے موصوف ہے. صلاۃ الساعۃ الاولی ہے اور صلاۃ کی صفت ساعت نہیں ہے. بقلۃ الحبۃ الحمقاء ہے، الحبہ بقلۃ کا مضاف الیہ ہے اور وہ اس کی صفت نہیں. لہذا یہاں جو اصل مضاف الیہ ہے وہ معذوف ہے، اس کی طرف جو اضافت ہے وہ موصوف الیہ صفت نہیں.
مثل جامع جانب الغربی صراط الولا بقلۃ الحم کا متاولون، ان سب میں تعبیر کی جاتی ہے اور تعبیر کی حصت بیان کر دیں گے۔ وہ مثل جرد قطیفت و اخلاق و سیاب متاول، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک اور اشکال کا جواب ہے۔ اشکال اصل میں یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ صفت کو بھی موصوف کی طرف مضاف نہیں کیا جاتا اور موصوف کو صفت کی طرف بھی مضاف نہیں کیا جاتا، حالانکہ عربوں سے صفت کو موصوف کی طرف مضاف کرنا ثابت ہے، جیسے جرد و قطیفت ہے، اخلاق و سیاب ہے، جیسے میں تھا قطیفت جرداء پرانی چادر، اور سیاب اخلاق تھا پھٹے ہوئے پرانے کپڑے، پرانے کپڑے۔ پھر کیا کیا، جرداء صفت کو صفت والے معنی سے خالی کیا، صفت کو مقدم کیا اور اپنے موصوف کی طرف مضاف کیا، جرد و قطیفت ہو گیا۔ اسی طرح اخلاق و سیابن، سیابن اخلاق تھا تو اخلاق کو مقدم کر کے سیابن موصوف کی طرف مضاف کر دیا۔ تو یہ تو عبارتیں عربوں سے ثابت ہیں، پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ صفت کو موصوف کی طرف مضاف نہیں کیا جائے گا؟ تو مصنف فرماتے ہیں متاولن، یہ جو عبارتیں ہیں اس قسم کی، ان میں بھی تعبیل کی جائے گی اور یہ بھی متاول ہیں۔ اور خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قافیے کی ایک شرح لکھی ہے اپنی کتاب کی خود، اس میں انہوں نے اس کی تعبیل یہ کی ہے کہ یہ اصل میں قطیفت جرداء اور اخلاق و سیابن یہ تھا۔ پھر یہ ہوا کہ قطیفتن کی جو صفت ہے اور سیابن کی جو صفت ہے اخلاقن، ان دونوں کو حذف کر دیا گیا، صرف قطیفتن اور سیابن رہ گیا۔ قطیفتن کا معنی مطلق چادر، سیابن کا معنی مطلق کپڑے، لیکن اس میں ابہام تھا۔ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ عبارت اخلاقوں کی صفت اور جردوں کا اضافہ کر کے ان کی طرف مضاف کر دیا، اور اس میں مضاف الیہ کو مضاف کا بیان بنا دیا۔ جردن چادر، قطیفتن پرانی چادر، اخلاق و سیابن پرانے کپڑے، تو مضاف الیہ اپنے مضاف کا بیان ہو گیا۔ یہ اضافت بیانیہ ہے، یہ اصل میں مضاف اخلاق کو یہ سیابن کا کی صفت نہیں ہے، بلکہ اسی طرح جرد یہ قطیفت کی صفت نہیں ہے کہ تاکہ اضافت و صفت الی الموصوف ہو، بلکہ صفت کو سرے سے حذف کر دیا گیا ہے۔ قطیفت جرداء تھا تو جرداء کو حذف کر دیا، سیابن اخلاقن تھا تو اخلاقن کو حذف کر دیا، پھر قطیفتن اور سیابن اکیلے رہ گئے، ان میں ابہام تھا تو یہ ابہام ختم کرنے کے لیے ایک الگ جردن کا لفظ اخلاقوں کا لفظ لا کر اس کو قطیفتن کی طرف اور سیابن کی طرف مضاف کیا، اور پھر مضاف الیہ کو اپنے مضاف کا بیان بنا دیا۔ لہذا اس سے بھی استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وَمِثْلُ جُرْدُ قَطِيفَةٍ وَأَخْلَاقُ سِيَابٍ مُتَأَوَّلٌ، ان میں تعویل کی گئی۔